بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 23 دسمبر 2023 بروز ہفتہ سعودی عرب کی شام تک کے اہم ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے غیر ملکی ہیں تو لائے ہیں ہم آپ کے لیے اوتھینٹک خبریں، آج کے نیوز بلیٹن میں بھی ہیں، ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ۔ روزہ اطہر میں نماز کے لیے اجازت نامہ ضروری۔ وزارت حج اور عمرہ نے کہا، مسجد نبوی میں روزہ اطہر میں نماز کے لیے پیش کی اجازت نامہ حاصل کرنا ضروری ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت نے کہا کہ روزہ اطہر میں نماز کی ادائیگی کے لیے نسک اور توکلنا سے اجازت نامہ حاصل کرنا ہوگا۔ وزارت نے واضح کیا کہ ایک اجازت نامہ جاری کرنے کے بعد دوسرے اجازت نامے حصول کی جو شرط ہے وہ 365 دن ہے۔ ایک شخص کو 365 دن میں صرف ایک مرتبہ روزہ اطہر میں نماز جو ہے اس کا اجازت نامہ جاری ہوگا۔ شاہی حکم پر ریاض میں 8 بھائیوں کو سعودی نیشنلٹی مل گئی۔ سعودی عرب میں شاہی حکم پر عمل درآمد کرتے ہوئے ادارہ شہریت اور سول افیئرز ریاض نے 8 بھائیوں کو سعودی نیشنلٹی دے دی۔ وکالت اخبار کے مطابق سرکاری گزٹ القرآن نے ان بھائیوں کے نام جاری کیے ہیں جنہیں عوانی شاہی سے سعودی نیشنلٹی جاری کی گئی ہے۔ سرکاری گزٹ کے مطابق ریاض میں مقیم ابراہیم قاسم الطیابی کے بیٹے نوف ادا غداری، احمد ابراہیم اریام اور یوسف کو شاہی حکم نامے کے مطابق سعودی شہریت جاری کی گئی ہے۔ واضح ہے کہ اس سے پہلے قانون، میڈیکل، سائنس، کلچر، کھیل اور ٹیکنیکل شعبوں میں خصوصی مہارت رکھنے والے پروفیشنل افراد کو شہریت دی گئی تھی۔ واضح رہے اس سے پہلے مختلف پیشوں میں خصوصی مہارت کے حامل غیر ملکیوں کو شہریت دی گئی تھی۔ شاہی فرمان میں کہا گیا تھا کہ قانون، میڈیکل، سائنس، کلچر، کھیل اور ٹیکنیکل شعبوں میں جو خصوصی مہارت رکھنے والے پروفیشنل افراد سعودی نیشنلٹی کی درخواست دے سکتے ہیں۔ رومانیہ کے خاندان کی سعودی فٹ بال کلب الاتحاد میں دلچسپی۔ کلب کا دورہ۔ ایک یورپی خاندان محض کلب ورلڈ کپ دیکھنے کے لیے رومانیہ سے سعودی عرب آیا اور اپنے پسندیدہ کھلاڑیوں کو گراؤنڈ میں دیکھ کر لطف اندوز ہوتا رہا۔ المدینہ اخبار کے مطابق کلب ورلڈ کپ میچز کا 20واں ایڈیشن جو سعودی عرب کی میزبانی میں جدہ میں ہو رہا ہے میں شرکت کرنے کے لیے رومانیہ کے خاندان کا کہنا تھا کہ وہ محض اپنے جو پسندیدہ کھلاڑیوں کو گراؤنڈ میں کھیلتے ہوئے دیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ رومانیہ کے خاندان کی سعودی عرب کی فٹ بال ٹیم الاتحاد سے قربت اور اس میں اس وقت مزید بڑھ گئی جب رومانیہ کے کھلاڑی الاتحاد کلب میں شامل ہوئے۔ کھلاڑیوں کے علاوہ کوچز بھی الاتحاد کلب کا حصہ بنے۔ یہی وہ وقت تھا جب فٹ بال اور رومانیہ کی فٹ بال ٹیم فین اس خاندان کو سعودی الاتحاد کلب کے بارے میں معلومات حاصل ہوئی اور انہوں نے دلچسپی لینا شروع کی۔ شروع میں تمام میچز ان کا کہنا تھا کہ نیٹ پر دیکھا کرتے تھے، اب انہیں یہ موقع ملا کہ وہ سعودی عرب آ کر ڈائریکٹ اپنے پسندیدہ کھلاڑیوں کو ایکشن میں دیکھ سکتے ہیں۔ سعودی عرب میں کرائے کی ادائیگی کے لیے بینکنگ سسٹم کا نیا طریقہ کار کیا ہے؟ سعودی عرب میں اجیر پلیٹ فارم یا ایجار پلیٹ فارم کا کہنا ہے کہ کابینہ کے فیصلے کے مطابق فریقین کے حقوق کے تحفظ کے لیے کرایوں کی پیمنٹ کے لیے بینکنگ سسٹم کو جاری کیا جائے گا۔ وکالت اخبار کے مطابق ایجار پلیٹ فارم کی جانب سے کرایوں کی پیمنٹ کے سسٹم کو منظم بنانے کے لیے کارروائی کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ کرائے ناموں کو مرحلہ وار ایجار سسٹم میں رجسٹر کرانے کا عمل بھی جاری ہے۔ ایجار پلیٹ فارم کی انتظامیہ کا مزید کہنا ہے کہ پراپرٹی سیکٹر کے معاملات کو شفاف بنانے اور فریقین جس میں مالک مکان اور کرایہ دار ہیں اس کے حقوق کے تحفظ کے لیے جو طریقہ کار اپنایا جائے گا وہ انتہائی آسان ہوگا۔ سداد یا مادہ ایپ کے ذریعے کرایوں کی پیمنٹ کے لیے کوڈ نمبر 153 مخصوص کیا جائے گا جس کے ذریعے بآسانی کرایہ ادا کیا جا سکے گا۔ اس حوالے سے ایجار کا مزید کہنا تھا ڈیجیٹل پیمنٹس کی جو ہے اس وقت گھریلو سیکٹر کے لیے کی جائے گی۔ تجارتی شعبے میں اس حوالے سے دوسرے مرحلے پر کام ہوگا۔ کرایوں کی ڈیجیٹل ادائیگی کے بعد رسید کے اجراء کی ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ ادائیگی سسٹم میں ہوگی جہاں سے ڈیجیٹل رسید آٹومیٹک طریقے سے جاری ہوگی اور اس عمل سے فریقین کے حقوق کا بھی تحفظ ہوگا۔ ڈیجیٹل ادائیگی کا سسٹم مکمل طور پر ایکٹیو ہونے پر کرائے کی عدم ادائیگی پر مالک مکان کو اختیار ہوگا کہ وہ ناجائز پورٹل کے ذریعے شکایت درج کرا سکے۔ ریاض سیزن میں 10 روزہ فوڈ ٹرک فیسٹیول کا آغاز ہو گیا۔ ریاض میں ریاض سیزن کے چوتھے ایڈیشن میں 10 روزہ فوڈ ٹرک فیسٹیول کا آغاز ہو چکا ہے۔ اخبار 24 کے مطابق ریاض سیزن میں فوڈ ٹرک فیسٹیول سعودی انٹرٹینمنٹ اتھارٹی کے زیر اہتمام منعقد کیا جا رہا ہے۔ فیسٹیول میں سعودی خاندان، غیر ملکی ٹورسٹ اور نوجوانوں کی بڑی تعداد شرکت کر رہی ہے۔ شرکاء مختلف ملکوں کے شیفز کی زیر نگرانی تیار ہونے والے کھانوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ فیسٹیول میں 100 فوڈ ٹرک موجود ہیں جہاں مختلف قسم کے کھانے جو ہیں وہ پیش کیے جا رہے ہیں اور فوڈ ٹرک فیسٹیول میں ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل جو شیفز ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ لاس اینجلس سے آنے والے ایک امریکی شیف جون جو
چکن کی مختلف ڈشز تیار کر رہے ہیں، اور جو ان کا کہنا ہے کہ مجھے ریاض آ کر بے خود خوشی ہوئی ہے اور یہاں دنیا بھر کے شیف سے ملاقات کر کے ان کے بنے ہوئے کھانوں کو ٹیسٹ کرنے کا موقع ملا۔ سب سے بڑھ کر سعودی کھانوں کے بارے میں بھی پتہ چلا ہے۔ فوڈ ٹرک فیسٹیول میں مختلف قسم کی آئس کریم کے ٹرک بھی موجود ہیں، جہاں آئس کریم مختلف سٹائل سے پیش کی جا رہی ہے۔ فیسٹیول میں لبنان سے آنے والے شیف محمد یوسف نے کہا کہ وہ یہاں آ کر بہت خوشی محسوس کر رہے ہیں، کیونکہ یہاں کافی لوگ آ رہے ہیں اور ہمیں اپنے کھانے دنیا بھر کے لوگوں کو پیش کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ سعودی عرب اور عمان میں تجارت اور سرمایہ کاری میں تعاون کے مواقع کا جائزہ۔ سعودی وزیر اقتصادیات اور منصوبہ بندی فیصل بن فاضل ال ابراہیم نے جمعے کو مسقط میں عمانی وزیر تجارت، صنعت اور فروغ سرمایہ کاری قیس بن محمد ال یوسف سے ملاقات کی۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق ملاقات میں دونوں برادر ملکوں کے درمیان صنعتی، تجارتی اور سرمایہ کاری میں تعاون کے مواقع اور مشترکہ دلچسپی کی تازہ ترین پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ خطے میں ہونے والی اقتصادی پیش رفت سمیت کئی موضوعات پر بھی بات چیت کی گئی ہے۔ پراگ میں فائرنگ کے مقام پر کوئی سعودی شہری موجود نہیں تھا۔ جمہوریہ چیک میں سعودی سفارت خانے نے تصدیق کی ہے کہ پراگ کی یونیورسٹی میں فائرنگ کے مقام پر کوئی بھی سعودی شہری وہاں موجود نہیں تھا۔ سفارت خانے نے ایک بیان میں کہا کہ پراگ میں حکام کے ساتھ رابطے کے بعد یہ واضح ہو گیا تھا کہ اس علاقے میں کوئی بھی سعودی شہری موجود نہیں۔ اسیر میں 252 کلو گرام کا اسمگل کرنے کی کوشش کو ناکام بنا دیا گیا۔ سرحدی سیکورٹی فورس اسیر ریجن نے 252 کلو گرام نشہ آور پودا کا اسمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق فورس نے کہا کہ کارروائی سرحدی علاقے الربوا میں ہوئی ہے۔ منفرد اقامہ ہولڈرز ہیں، اس کے لیے نئی سہولیات کیا ہیں؟ سعودی کابینہ نے کہا ہے کہ گھریلو عملے کی درآمد کے لیے منفرد اقامہ ہولڈرز کے ساتھ سعودیوں جیسا معاملہ کیا جائے گا، مقابل مالی سے مستثنیٰ ہوں گے۔ کابینہ نے سماجی کفالت کے مستحقین کی پنشن کی معمولی حد میں اضافے اور سٹیزن اکاؤنٹ پروگرام کے صارفین کی سبسڈی میں بھی اضافہ کیا تھا۔ اور یاد رہے کہ منفرد اقامہ نظام کابینہ نے 14 مئی 2019 کو منظور کیا تھا۔ یہ خصوصی رہائشی اجازت نامہ اس کی شرائط پوری کرنے کے بعد غیر ملکیوں کو کسی کفیل کے بغیر رہائش، ملازمت، ذاتی کاروبار اور پراپرٹی خریدنے کا حق دیتا ہے۔ سعودی خاتون غادہ الشہری جو تھائی باکسنگ سٹار بننا چاہتی ہیں۔ سعودی گیمز دوسرے ایڈیشن میں باکسنگ میں سلور، جبکہ سعودی باکسنگ چیمپئن شپ میں گولڈ کا تمغہ حاصل کرنے والی سعودی باکسر غادہ الشہری کا کہنا ہے کہ انٹرنیشنل لیول پر تھائی باکسنگ میں نمایاں پہچان بنانے کی خواہش مند ہوں۔ ال عربی نیٹ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے مزید کہا، باکسنگ کے کھیل نے مجھے اعتماد اور طاقت دی ہے، مجھے نفسیاتی طور پر بہت مضبوط بنایا ہے۔ باکسنگ کے لیے صبر اور حوصلے کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ غادہ الشہری کا کہنا تھا کہ والد کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے ورلڈ مارشل آرٹ چیمپئن شپ میں حصہ لیا۔ مجھے فخر ہے کہ میرے والد نے ہمیشہ میری سرپرستی اور رہنمائی کی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی فیملی کا اسپورٹ سے گہرا تعلق ہے، یہی وجہ ہے کہ بچپن سے ہی مجھے جو ماحول ملا اس سے کھیلوں میں میری دلچسپی دن بدن بڑھتی چلی گئی۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔